السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ باجوڑ میں پولیو سیکیورٹی پر تعینات پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 اہلکار شہید، 22 زخمی۔ پولیس اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر بم حملہ ہوا۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ بھٹو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر؟ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس، الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ بلے کے نشان کا کیس 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ کاغذات نامزدگی فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، ثروت قادری، اورنگزیب فاروقی کی اپیلیں مسترد۔ الیکشن ٹریبیونل نے کہا ہے کہ امیدواروں کے بلا جواز کاغذات مسترد کرنے پر آروز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ ملک میں موسم شدید سرد، بالائی علاقوں میں بارش، برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان، ملک میں دھند کا راج برقرار، 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا طیارہ ایک بار پھر خرابی کا شکار، جسٹن ٹروڈو اور ان کے خاندان کی مدد کے لیے ایک چیلنجر طیارہ جمیکا بھیجا گیا۔ DND کا کہنا ہے کہ ایک طیارہ بیک اپ کے طور پر علاقے میں دستیاب رہا۔ ٹورنٹو پولیس چیف نے فلسطین کے حامی مظاہرین کو کافی دینے پر معافی مانگ لی۔ پولیس چیف کا کہنا تھا کہ یہودیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ ایک پولیس افسر کی فلسطین کے حامی مظاہرین کو کافی دینے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے جنوبی افریقہ کی قانونی جنگ، کینیڈا پر دباؤ بڑھ گیا۔ جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف میں مقدمات دائر کرے گا۔ اسرائیل پر نسل کشی کنونشن کے تحت ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا الاقصی شہدا اسپتال پر حملہ، 600 سے زائد مریض اور عملہ لاپتہ۔ اسرائیل کا حماس کے 30 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ اور القدس بریگیڈ نے اسرائیل پر اچانک راکٹوں کی بارش کر کے ہوش اڑا دیے۔ دوران پرواز کھڑکی اڑنے کے بعد بوئنگ 737 میکس 9 طیارے گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی ایئر لائن ریگولیٹر کا طیاروں کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ جائزے کے دوران دنیا بھر میں 171 طیارے متاثر ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں پولیس ٹرک پر بم حملے میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ تحصیل مامند کے علاقے بیلوٹ فرش میں پولیو سیکیورٹی کے لیے جانے والی پولیس ٹرک کے نزدیک دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 5 اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد، سیکیورٹی فورسز اور امدادی اہلکار جائے وقوع پہنچ گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں اسپتال منتقل کیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ خار اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں تمام شہید اور زخمی پولیس اہلکار ہیں جو پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت انتخابات کے انعقاد تک ملتوی کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت انتخابات کے انعقاد تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں، مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف ریفرنس پر سماعت کی۔ جسٹس مظہر نے کہا کہ اگر اس کیس میں عدالت نے کچھ کیا تو کیا ہر کیس میں کرنا ہوگا؟ چیف جسٹس کی ہدایت پر جسٹس نسیم علی شاہ کا ٹی وی انٹرویو کمرہ عدالت میں چلایا گیا۔ عدالت اس وقت ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستی دیکھ رہی ہے۔ عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، واحد نکتہ یہی ہے، اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی، ہم کیسے اس مشق میں پڑے کہ بینچ آزاد نہیں تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بھٹو کیس میں بینچ کا تناسب ایسا تھا کہ ایک جج کی رائے بھی اہم ہے۔ ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو پھانسی دی گئی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یوٹیوب سے اصل پروگرام ہٹا دیا گیا ہے، آپ ایسا کریں، متعلقہ چینل والا ڈیٹا کاپی کرا لیں، آپ سارے انٹرویو کو دیکھ کر متعلقہ حصہ ہمیں دے دیں،
ہم ابھی عدالتی معاون مخدوم علی خان کو سن لیتے ہیں۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف سے زیادتی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل کا ایڈمنسٹریٹر یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میری نظر میں ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے۔ اسٹگما ایک خاندان پر نہیں لگا بلکہ اداروں پر بھی لگ چکا ہے۔ اس پر مخدوم خان نے کہا کہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ رضا ربانی نے بتایا کہ صنم بھٹو اور آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو زرداری کی نمائندگی کر رہے ہیں، زاہد ابراہیم فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت عام انتخابات کے بعد ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوا ہیں، مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل تھے۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں کوئی خامیاں ہیں تو عدالت کو بتائیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اپنے جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز نے آپ کو ریلیف دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل نے آپ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تو زیادہ تر کاغذات نامزدگی منظور ہی ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس پر لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر کہہ دیں کہ آپ کے 100% کاغذات نامزدگی منظور ہونے چاہیے، یہ کورٹ آف لا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمیں ابھی تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات بھی مسترد ہوئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آروز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے کاغذات مسترد نہ کریں، کوئی جینوئن چیز بتا دیں جسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کے رہنما پر ایم پی او نہیں لگا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت سب جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارے پلے کے نشان کی واپسی کے لیے درخواست مقرر ہی نہیں ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس سے مکالمے میں کہا کہ میرے منشی سے سپریم کورٹ میں دستاویزات چھینی گئیں، اس واقعے کا آپ کو بھی علم ہے۔ کراچی میں الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری اور پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیب فاروقی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن ٹریبیونلز میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ کراچی میں الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری اور پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیب فاروقی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ آہستہ آہستہ معاملات ریٹرننگ افسران کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلا جواز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے، بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کے روبرو ریٹرننگ افسران کی جانب سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے مکالمے میں کہا کہ کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی؟ کیا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر
امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ ڈائریکٹر لا افسر نے موقف دیا کہ ریٹرننگ افسران کو 3 دن کی ٹریننگ دی گئی۔ اگر کوئی ریٹرننگ افسران غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، PS 108 سے پاکستان سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری، PS 88 سے پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیب فاروقی کی اپیلیں بھی مسترد کر دیں۔ دوسری جانب لاہور میں اپیلیٹ ٹریبیونل لاہور ہائی کورٹ نے RO کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے امیدوار ارسلان حفیظ، سہیل افضل میر، حافظ حامد رضوان، تحریک انصاف کے عمار علی جان، سردار ہارون احمد علی، NA 129 لاہور سے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ ٹریبیونل نے عباد فاروق کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ROs کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے PS 85 سے آزاد امیدوار محسن نثار پنہور، PS 91 سے آزاد امیدوار آفتاب بقائی، PS 98 سے آزاد امیدوار محمد عرفان، NA 242 سے آزاد امیدوار انور ترین، NA 240 سے MQM کے امیدوار ارشد وہرا، PS 116 سے تحریک انصاف کی حسنہ ندیم، PS 116 سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد خان، PS 118 سے تحریک انصاف کے امیدوار حسن زیب، PS 63 حیدرآباد سے تحریک انصاف کے امیدوار آرزو فیصل، PS 116 سے تحریک انصاف کے امیدوار عمران کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ PS 118 سے PTI کے امیدوار عبدالقیوم، PS 113 سے تحریک لبیک کے شہزاد حسین شاہ، PS 75 ٹھٹھہ سے مصطفیٰ امیر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ مختلف مقامات پر بارش اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ مختلف مقامات پر بارش اور برف باری سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل سے کراچی میں سردی کی نئی لہر متوقع ہے۔ معمول سے تیز یخ بستہ ہوائیں چلنے کے سبب درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ ملک میں دھند کا راج برقرار ہے، جس کے باعث آج بھی 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹھرنے لگے۔ سرد ہوائیں چلنے سے موسم میں خنکی بڑھ گئی۔ درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو الرٹ کیا ہے کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر بلوچستان کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ، نصیر آباد، بولان، ڈیرہ بگٹی، قلات میں بارش جبکہ زیارت میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کالام میں درجہ حرارت -5، چترال میں -3 اور دیر میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ پارا چنار، پشاور، مالم جبہ، وادی لیپا، نیلم ویلی سمیت بالائی علاقوں میں پارا نقطہ انجماد سے گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بالائی پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے دھند اور سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں سرد رہنے جبکہ شہر بھر میں وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔